بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک کے متعلق بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ درود رحمت کون سا درود شریف ہے اور آیا یہ ایک مکمل درود ہے؟ سب سے پہلے تو یہ آپ لوگ سن لیں کہ صلی اللہ علی محمد یہ درود رحمت کہلاتا ہے، یا اس کو درود مختصر بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، بلا شبہ یہ ایک مکمل اور جامع درود ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں اس درود پاک میں نہ آل کا ذکر ہے اور نہ سلام کا ذکر ہے۔ میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھیے گا، درود پاک کا جو سفر ہے نا، بہت ہی متبرک سفر ہے۔ ایک بار جو درود شریف پڑھتا ہے اس پہ 10 رحمتوں کا وعدہ ہے، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ یعنی صرف ایک بار درود شریف پڑھنے سے۔ ہم نے ایک دفعہ درود شریف پڑھا، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علی محمد۔ اب حدیث شریف کے الفاظ ہیں، جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 رحمتوں کا وعدہ ہے۔ اب چونکہ یہ اتنی اعلیٰ اور عرفہ عبادت ہے کہ ڈائریکٹ رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہونے شروع ہو جاتے ہیں، درجے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس راستے کو شیطان جو ہے نا کھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہے، طرح طرح کے ناپاک خیالات و وسوسے دماغ اور دل میں ڈالتا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے بار درخواست کرتا رہتا ہوں کہ وسوسات سے بچیں، بس درود پاک کثرت سے پڑھیں، ہو سکے تو باوضو پڑھیں۔ باوضو درود پاک کے بہت سے فضائل ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کا تصور کر کے پڑھیں، ادب سے سر اور نظریں جھکا کے پڑھیں، ہلکا سا عطر وغیرہ لگا لیں، اور اگر وسوسے بہت زیادہ تنگ کریں نا تو ذرا تیز آواز میں، بلند آواز میں درود پاک پڑھ لیا کریں۔ نبی برحق رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درود رحمت صلی اللہ علی محمد، یعنی جو یہ درود پڑھتا ہے تو اس پر 70 رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ القول البدیع صفحہ نمبر 277 سے یہ روایت بیان کی ہے، یہ حدیث مبارکہ بیان کی ہے۔ اللہ والو، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ جب حدیث شریف میں الفاظ اتنے ہی بیان ہوئے ہیں کہ صلی اللہ علی محمد، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ان الفاظ کو بڑھائیں؟ اس لیے جب کوئی پوچھے نا تو پوری بات بتلایا کریں۔ اب دیکھیں کلمہ طیبہ میں اس میں محمد آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کیا ہم اس میں بھی رد و بدل کرنی شروع کر دیں کہ کلمہ شریف میں نام محمد آ گیا تو درود شریف لکھنا شروع کر دیں؟ نہیں، کلمہ شریف کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جب حدیث شریف میں الفاظ صلی اللہ علی محمد ہیں تو یہ مکمل اور جامع درود ہے، اور اس کا پڑھنا بھی جائز ہے۔ ایک عاشق رسول ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی ایک بار کہ درود پاک کوئی بھی نامکمل نہیں ہوتا، اور درود رحمت کی تو روحانی پرواز ہی بہت زیادہ ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بچوں، بے شک اللہ اور اس کے رسول اور رسول رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہے، اور انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم برحق ہے، اور شیطان مردود و ملعون کا کام ہی سیدھے راستے سے گمراہ کرنا ہے۔ درود شریف کے متعلق بہت سے غلط وسوسات ڈالتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اور یہ شیطانی اور غلیظ کام ہے۔ میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے ہیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ والو، ادب سے درود پاک پڑھا کرو،
محبت سے درود پاک پڑھو، بارگاہ رسالت محاب کا تصور کر کے آنکھیں اور نظریں اور دل جھکا کے درود پاک پڑھو۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ایمان کہتا ہے، ہمارا عشق کہتا ہے، ہماری محبت کہتی ہے کہ جہاں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے گا وہاں درود شریف مکمل پڑھا جائے اور لکھا جائے۔ جہاں نام محمد آ گیا وہاں ضرور پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ اہل محبت کے ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ بڑے نصیب کی باتیں ہیں۔ القول الودی، درود شریف کی القول البدی ایک مصنف کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک شخص ملک شام سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ بیمار ہے، برا ہے، وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے یہاں لے آؤ۔ اس شخص نے کہا وہ نہیں آ سکتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرا غور سے سننا، اس سے کہو 7 راتیں کثرت سے صلی اللہ علی محمد پڑھے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو اسے میری زیارت بھی ہوگی اور وہ مجھ سے حکایات روایت کرے گا۔ پھر اس بوڑھے نے یعنی اس شخص کے والد نے 7 راتیں یہ ورد کیا صلی اللہ علی محمد، تو اسے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم برحق کے ارشاد کے مطابق حکایات روایت کی، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود زیارت رسول کا ایک نسخہ، نبوی نسخہ پیش کر دیا۔ 7 راتیں اللہ والو، دن کے اوقات میں درود شریف پڑھنا بہت آسان ہے، رات کو نا نفس سے جنگ ہوتی ہے، رات کو اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 7 راتیں مسلسل صلی اللہ علی محمد پڑھتے گزار دو، اسے زیارت رسول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، درود رحمت ایک مکمل درود ہے، صلی اللہ علی محمد ایک مکمل اور جامع درود ہے، اور میرے نزدیک نا درود رحمت پڑھنے کے 4 طریقے ہیں۔ جیسا کہ یہ ایک مکمل درود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود تجویز فرمایا، تو یہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ بس اتنا ہی پڑھو صلی اللہ علی محمد، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کھاتے پیتے بس درود پاک کو اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ میرا مشورہ ہے 7 رات روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری مدد فرمائیں گے اور اصلاح فرمائیں گے۔ دوسرا طریقہ اہل محبت کا ہے، جب صلی اللہ علی محمد پڑھو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھو۔ ادب کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ جب میرے آقائے نبی رحمت حضور رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھو یا لکھو تو ساتھ میں پورا درود لکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع ہی نہ ملے۔ تیسرا طریقہ میرے نزدیک یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ درود کثرت سے پڑھنا ہے وہ دن کے آغاز میں ایک بار یوں کہہ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس کے ساتھ کثرت سے پھر صلی اللہ علی محمد کا ذکر کریں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ اور چوتھا اور آخری طریقہ یہ ہے کہ سارا دن کثرت سے یہ درود شریف پڑھو صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، لیکن سارے دن میں جب یاد آ جائے بیچ میں یا صبح اٹھ کر جب شروع کرو یا رات کو سوتے دفعہ ایک تسبیح ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پڑھو۔ میرے عزیزو، درود رحمت کی بہت سی برکتیں ہیں، بہت سے فضائل ہیں۔ اس درود پاک کی سب سے بڑی فضیلت نبی محترم سیدنا جناب رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور دوسری فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اس کی پریشانیاں اور رنج و غم دور ہوتے ہیں، دل خوشیوں اور سکون سے معمور ہو جاتا ہے، گھریلو حالات بہترین ہو جاتے ہیں۔
اس درود پاک پڑھنے سے ہر قسم کا ڈپریشن جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ کسی قسم کی کوئی بھی بیماری ہو، درود رحمت صلی اللہ علیہ محمد پڑھنے سے انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی، دنیاوی معاملات میں عزت و اہمیت بڑھ جائے گی، رزق کی تنگی ختم ہوگی اور رزق کی فراوانی اور برکت نصیب ہوگی۔ حالات نہیں بلکہ نصیب بدل دیا جائے گا، ہر جائز دعا اور حاجات پوری ہوتی جائیں گی، حتیٰ کہ میں تو یہ کہوں گا کہ دل کی کسک سی ابڑے گی اور وہ بھی سن لی جائے گی، دعاؤں کی قبولیت کا شرف مل جائے گا۔ کثرت سے یہ درود پاک پڑھنے والا ہر طرح کے حاسد، نظر بد اور دشمنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نظر بد، جادو، جنات، رجت، تعویذات کے برے اثرات سے اسے نجات مل جاتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والہانہ محبت اور عشق مل جائے گی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص مل جائے گا۔ میرے عزیزو، یہاں میں ایک چھوٹا سا نسخہ پیش کرنا چاہوں گا۔ آؤ ہم سب مل کر، چاہے وہ مرد ہیں کہ عورتیں، بہنیں ہیں کہ بیٹیاں، 1 کروڑ درود پاک کی نیت کریں۔ زندگی گزر چکی جتنی گزرنی تھی، 10 سال، 20 سال، 25 سال، آؤ ایک دفعہ نیت کریں کہ ساری زندگی میں گن کر 1 کروڑ بار درود پاک پڑھیں گے۔ اور 1 کروڑ کی نیت سے، اس کی تعداد سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، نیت کرنا آپ کا کام ہے اور نیت کو پورا کرنا میرے اللہ جی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے۔ یہ نبی کے ذکر کا کام ہے اور ذکر کو بلند کرنے کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ چونکہ درود رحمت ایک مختصر درود ہے تو کم از کم آسانی سے ایک دن میں بآسانی 10,000 پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ والو، اگر کوئی ایک دن میں 10,000 پڑھتا ہے تو 3 سالوں میں ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب کی نظر کرم سے انشاءاللہ 3 سال میں 1 کروڑ بار درود پاک مکمل ہو جائے گا۔ اور درود پاک پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ رحمتیں بھی ملیں گی اور برکتیں بھی ملیں گی اور گناہ بھی معاف ہوں گے اور درجے بھی قیامت والے دن بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، ایک ٹیلی کاؤنٹر تسبیح لے لیں، انگلی پہ باندھ لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو کثرت سے درود رحمت پڑھیں اور ایک ڈائری میں روزانہ کی تعداد لکھتے جائیں۔ ہم نے بھی ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، جو بچے، جو بھائی، جو بہنیں ہمارے ساتھ مل کر 1 کروڑ درود پاک کی نیت پورا کرنا چاہیں، وہ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں۔ اس میں روزانہ کی بنیاد پر تمام لوگ اپنا پڑھا ہوا درود شریف رات کو نوٹ کروائیں اور سو جائیں۔ ہمارے پاس اس کی مکمل ڈیٹیل بنے گی اور ہم انشاءاللہ بہت جلد 1 کروڑ درود پاک مکمل کریں گے۔ گروپ میں شامل ہونے کا ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے، جیسے میں گروپ میں شامل ہوں، میں نے درود پاک پڑھا ایک دن میں 5,000، اب دوسرا بھائی کہے گا وہ ایک بھائی نے 5,000 پڑھا ہے، میں 5,000 ایک مرتبہ پڑھ لوں، تیسرا بھائی کہے گا اچھا وہ بھی درود پاک پڑھتا ہے، چل یار میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں، میں 313 بار پڑھ لوں، تو یہ ایک موٹیویشن ہوگی۔ اس لیے یہ درود پاک کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ والو، ہم ساری زندگی گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمارے پاس کیا اتنا بھی ٹائم نہیں کہ 3 سال میں یا 4 سال میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کو دے دیں، 1 کروڑ بار درود پاک پڑھیں۔ اللہ والو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو تمہیں کیسے کیسے اور کہاں کہاں سے نوازا جاتا ہے۔ ایک بڑی پیاری بیٹی ہے، اس نے مشکلات زندگی کے سے نجات کا ایک ٹوٹکا، ایک نسخہ بتایا ہے۔ چاہے کوئی حاجت ہو، چاہے کوئی پریشانی ہو، کوئی جائز دعا ہو، تو منت مان لے کہ اے اللہ درود رحمت 1,25,000 بار پڑھوں گا یا پڑھوں گی تو انشاءاللہ یہ وہ مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو جائے گا، وہ دعا پوری کر لی جائے گی۔ اور اللہ والو، روزانہ اگر کوئی 4,166 بار درود رحمت پڑھے تو انشاءاللہ ایک ماہ میں 1,00,000 پورا ہو جاتا ہے اور آپ کو اس کی درود پاک کی بہاریں نظر آئیں گی۔ بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، درود پاک کے سفر کو جاری کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو درود پاک پڑھنا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ واٹس ایپ گروپ میں جوائن کریں، لوگوں کو بھی اس میں جوائن کروائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اگر آپ کے کہنے سے کوئی ایک بندہ بھی درود پاک پہ لگ گیا تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرن کثیرن۔